السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرکب ناقص کی پہلی تین قسمیں اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں اور وہ تھی مرکب جاری، مرکب اضافی اور مرکب توصیفی۔ مرکب اضافی میں اسم معرفہ کی اقسام ہم نے پڑھی اور مرکب توصیفی کے ساتھ اس کا استثناء ہم نے پڑھا۔ آج ہم اس کی چوتھی قسم مرکب اشاری پڑھیں گے۔ مرکب اشاری کے دو جز ہوتے ہیں، پہلا اسم اشارہ اور دوسرا مشار الیہ۔ اسم اشارہ اور مشار الیہ یعنی ان دونوں کے ملنے سے مرکب اشاری بنتا ہے۔ اسم اشارہ کہتے ہیں وہ اسم یا وہ لفظ جس سے ہم کسی چیز کی طرف اشارہ کریں، اور مشار الیہ جس چیز کی طرف اشارہ کیا جائے۔ جیسے اردو میں اگر ہم دیکھیں تو یہ سارے اسم اشارہ ہیں، اور جس چیز کی طرف ہم اشارہ کرتے ہیں جیسے یہ کتاب، یہ اسم اشارہ ہے اور مشار الیہ اس میں کتاب ہے، یعنی کتاب کی طرف اشارہ کیا جا رہا تو وہ مشار الیہ ہے۔ اسم اشارہ اردو اور عربی دونوں میں دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک اسم اشارہ قریب اور اسم اشارہ بعید۔ اسم اشارہ قریب کی چیز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور اسم اشارہ بعید دور کی چیز کے لیے۔ جیسے اردو میں ہے یہ اسم اشارہ قریب ہے اور یہ اسم اشارہ بعید ہے۔ اسی طرح جو عربی میں ہے قریب کے لیے وہ ہے ھذا، اسی طرح وہ جو دور کے لیے ہے اسم اشارہ بعید وہ ہے ذالک۔ اس کو اگر ہم مونس میں لے کے جائیں تو بن جائے گا تلکا۔ ھذا مذکر کے لیے ھذہ مونس کے لیے، ان میں قریب کے لیے، اور ذالک یہ دور کے لیے مذکر کے لیے، تلکا دور مونس کے لیے۔ تو مرکب اشاری اسم اشارہ سے مل کے بنتا ہے۔ مثال کے طور پہ یہ کتاب، یہ اس میں اشارہ اسم اشارہ اور مشار الیہ کتاب ہے۔ تو اس کی جو عربی بنے گی، اس کی وہ بنے گی ھذا الکتاب۔ اب یہ پہلے تھا کتابن، اس کی تنوین کیوں ختم ہوئی ہے آخر میں سے؟ یہاں پہ دو پیشیں تھیں، ایک پیش کیوں ہوئی ہے؟ کیونکہ اگر ہم یہاں پہ ھذا کتابن کر دیتے یعنی مشار الیہ کو نکرہ رکھتے، ابھی ہم نے معرفہ کیا ہوا الف لام لگا کے، اگر ہم مشار الیہ کو اسی طرح ھذا کتابن نکرہ رکھتے تو وہ جملہ اسمیہ بن جانا تھا، جس کا معنی بنتا یہ کتاب ہے۔ تو اب یہ مرکب اشاری نہیں رہتا۔ مرکب اشاری تب رہے گا جب مشار الیہ بھی معرفہ ہوگا۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اسم اشارہ جو ہے اس میں معرفہ کی قسم ہے، اس میں معرفہ کی قسموں میں سے ایک ہے، تو جب بھی اسم اشارہ آتا ہے وہ مشار الیہ کو بھی معرفہ ہی لاتا ہے۔ اگر وہ معرفہ نہیں آئے تو وہ جملہ اسمیہ بن جاتا ہے، جس کا معنی اس طرح بن جائے گا یہ کتاب ہے۔ اگر ہم کرتے ہیں ھذا کتابن، یہاں پہ الف لام ختم کر کے تنوین لگا دیں، ھذا کتابن بن جائے گا، تو اس کا مطلب یہ بن جائے گا یہ کتاب ہے۔ لیکن یہ مرکب ناقص کی قسم ہے، یعنی اس میں بھی بات نامکمل رہنی چاہیے، تو اس لیے معرفہ اس کو رکھا جاتا ہے، کیونکہ یہ اسم معرفہ کی قسم ہے۔ ھذا الکتاب، یہ کتاب، تو اس کا مطلب یہاں پہ اب ہے نہیں آئے گا۔ اب قرآن مجید کی مثالیں ہم لے لیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ قرآن مجید میں آیا ھذہ النار، یہ بھی مرکب اشاری ہے۔ ھذہ اسم اشارہ مونس کے لیے اور قریب کے لیے، اور النار مشار الیہ۔ یہاں پہ ھذہ مونس کا کیوں استعمال ہوا اسم اشارہ؟ کیونکہ نار آگ جو ہے یہ مونس ہے، تو یہ اس کا مطلب یہ بنتا ہے یہ آگ، ھذہ النار۔ اسی طرح ھذا القرآن، لو انزلنا ھذا القرآن، سورۃ الحشر کی آیت ہے ھذا القرآن، یہ قرآن۔ ھذا اسم اشارہ مذکر قریب کے لیے اور القرآن یہ مشار الیہ بنا ہوا ہے۔ ھذا القرآن، یہ قرآن، تو یہ مرکب اشاری بنا ہوا ہے۔ تو جس طرح مرکب توصیفی کا ہم نے استثناء پڑھا تھا، اسی طرح مرکب اشاری کا بھی استثناء ہے، اور وہ بھی بالکل مرکب توصیفی جیسا ہے۔ اور وہ استثناء کیا ہے کہ اگر مشار الیہ غیر عاقل کی جمع مکسر ہو۔ مرکب توصیفی میں تھا کہ اگر موصوف ہو غیر عاقل کی جمع مکسر، لیکن یہاں پہ ہے اگر مشار الیہ غیر عاقل کی جمع مکسر ہو تو اس کا اسم اشارہ جو ہوتا ہے وہ آتا ہے واحد مونس۔ مرکب توصیفی میں تھا جو اس کی صفت آتی ہے وہ ہوتی ہے واحد مونس، لیکن یہاں پہ آئے گا اسم اشارہ واحد مونس۔ مثال کے طور پہ یہ کلمے، اب یہ مرکب اشاری ہے، یہ اسم اشارہ اور مشار الیہ کلمے۔ اب یہ عربی جب اس کی بنائیں گے تو یہ قلم سے اقلام جمع مکسر بنے گی غیر عاقل کی، کیونکہ یہ نہ انسان ہے، نہ جن ہے اور نہ فرشتے ہیں، تو اقلام بنے گی اس کی جمع مکسر اقلام۔ تو جو اس کا اب یہ دیکھیں غیر عاقل بھی ہے، جمع مکسر بھی ہے، جب یہ مشار الیہ بن کے آیا،
اب جب اس کا اسم اشارہ آئے گا وہ آئے گا واحد مونس, اور واحد مونس والا اسم اشارہ ہادی. اب چونکہ مرکب اشاری بن کے آ رہا ہے تو یہاں پہ ہم تنوین ختم کر کے کر دیں گے ہادی الاقلام, ہادی الاقلام, یہ کلمے. تو یہ مرکب اشاری کا استثناء ہے. اب قرآن مجید کی مثال لے لیتے ہیں. مثال کے طور پہ قرآن مجید میں آیا تلک الرسل, تلک الرسل. اب یہ تھا رسول سے رسول جو کہ جمع مکسر بنی اس کی, رسول واحد اور رسول اس کی جمع. تو اس کا جو اسم اشارہ آیا وہ آیا واحد مونس. اب یہ اسم اشارہ بعید ہے اور یہ اسم اشارہ قریب ہے. تلک الرسل یہ بھی مرکب اشاری ہے اور اس کا استثناء بنا ہوا ہے. اسی طرح سورۃ الانعام کی آیت ہے ہادہ الانعام, ہادہ الانعامی, یہ بھی مرکب اشاری کا استثناء ہے. یہ تھا انعام, انعام یہ جمع مکسر ہے غیر عاقل, اور یہ انعام کا معنی مویشی جانور. تو ہادہ اس کا اسم اشارہ جو ہے یہ بھی واحد مونس آیا, ہادہ, ہادہ الانعامی مرکب اشاری. تو یہ تھا مرکب اشاری اور اس کا استثناء. تو اس کے بعد ہم انشاءاللہ تعالیٰ مرکب ناقص کی آخری اور 5ویں قسم جو کہ مرکب عددی ہے وہ پڑھیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے, سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین.